اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے گریبان پکڑا اور آنے والے چیف کے آپ پاؤں پکڑے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ بزدلی ہے. میں ایسے بزدل انسان کی کسی سٹیٹمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتی. نو لیٹس کمٹ. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے منصور؟ بات یہ ہے کہ جس وقت مشکل وقت ہو اس وقت نام لینا بہت جرت کا کام ہے, بہادری کا کام ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرائم ٹائم تھا ایک سیم پیج کا, جب پیک تھا طاقت کا, پاور کا اور وکٹمائزیشن کا, اور مسلم لیگ نون نشانہ تھی, نواز شریف صاحب خود نشانہ تھے, میں نشانہ تھی. اس وقت نواز شریف صاحب نے بہت ہمت اور جرت سے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں گجرانوالہ میں دونوں کا نام لیا تھا. دونوں اس وقت آفیسز میں تھے, دونوں اس وقت سٹنگ تھے, اپنے اپنے عہدوں پہ تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جس وقت کوئی طاقت میں تھا اس وقت اس کا نام نہ لیتے, اور جب وہ آفس سے چلا جاتا اور ریٹائر ہو جاتا اس وقت اس کو اس کے اوپر تنقید, کیونکہ اس وقت تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میں آئی تھنک پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں آئی مے بی دی اونلی ون جس نے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک ایپلیکیشن دی تھی کورٹ میں. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, خان صاحب نے دوسرے جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اپنے جنرل ہیں. خان صاحب نے جو کیا, میں آئی تھنک میرے سے میں اس کو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اقتدار میں تھے, جب تک جنرل باجوہ کی سپورٹ ان کو حاصل تھی, جب تک جنرل باجوہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہے, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے رہے, ان کی غلطیوں پہ گلاس اوور کرتے رہے, ان کی ہیلپ کرتے رہے, ان کو چلاتے رہے, تب تک وہ ان کے محسن تھے. تب تک آپ نے خود ٹی وی ایز پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہیں لائیو چلی میڈیا پہ کہ جنرل باجوہ سے اچھا کبھی سپہ سالار نہیں دیکھا, جنرل باجوہ سے بہتر کوئی چیف نہیں آیا جس نے اتنی میری مدد کی, میرے لیے پیسے مانگ کے وہ باہر کے ملکوں سے لاتے تھے. تو یہ سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. اور اسی جنرل باجوہ کے جس کے آج یہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں, اسی جنرل باجوہ صاحب کے لیے آخری دن تک یہ چھپ کے گورنمنٹ جانے کے بعد بھی ان سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے رہے, اور ان ملاقاتوں کو چھپایا اپنی جماعت سے بھی, عوام سے بھی, اپنے سپورٹرز سے بھی. اور وہ کیونکہ چھپی تو آج کل کوئی بات نہیں رہتی, جب وہ سامنے آئے تو ریلکٹنٹلی اس کو اون کیا. تو اس وقت اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کرنا تھا تو تب کرتے جب یہ پرائم منسٹر تھے, اور پرائم منسٹرشپ کے بعد جانے کے بعد بھی کیوں ملاقاتیں کرتے رہے جنرل باجوہ سے چھپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس کو کیا کہتے تھے؟ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ یا مجھے دوبارہ سپورٹ کرو. ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کا کیا ایجنڈا ہوگا. اور جب وہ چلے گئے اقتدار سے, جب وہ ریٹائر ہو گئے, جب وہ اپنے آفس میں نہیں رہے, تو ان کو نشانے پہ رکھ لیا. کیا ہونا چاہیے؟ بہادری تو یہ ہوتی ہے, نہیں ایک سیکنڈ, بہادری منصور یہ ہوتی ہے, جرت یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کے جابر کو للکاریں. آپ تب بات کریں جو وہ اپنی پوری مائٹ میں ہو. جب وہ چلا جائے تو اس کے اوپر کیونکہ آپ کو تب یہ سوٹ کرتا تھا آپ نے یہ کر لیا, اب آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ, اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے, آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے, آپ کا کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو آپ سلوٹ کرتے ہیں. اب اقتدار میں جنرل عاصم ہیں جو اب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے یہ بے چین ہیں, حالانکہ یہ وہی ہیں جن کو انہوں نے اتنی انسیریمونیسلی ان کے عہدے سے نکالا تھا صرف اس لیے کہ ان کی وائف کی جو کرپشن ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی. ٹھیک. تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بزدل ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں, کانسیکوینسز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جانے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے یا جو جا چکا ہوتا ہے اس کا آپ گریبان پکڑتے ہیں, اور جو آنے والا چیف ہے اس کو اس کے آپ پاؤں پکڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہوں, جنرل فیض کا دوسرا ہاتھ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کر دیا ہے منصور کہ جس نے اس میں آپ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے, جس نے اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کر کوئی ایکٹ کیا ہے, جس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, جس نے
اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. انسٹیٹیوشن کو ان لوگوں کو خود ان کا احتساب کرنا چاہیے. انٹرسٹنگلی آپ نے اس سے پہلے جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کی تو آپ نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. ایسا ہی ہوا تھا آپ نے یہی کہا تھا. ایسا ہی ہوا تھا. یہ آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اس میں تو ایکسٹینشن ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں ایکسٹینشن نہیں, شاید امینڈمنٹ کی ہو. آپ کر دی نا امینڈمنٹ. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ موجودہ آرمی چیف کے لیے بھی آپ یہی سجیسٹ کریں گے؟ ان کی ایکسٹینشن کا سوال ابھی تو ان کا ٹینیور شروع ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پرنسپل جب آئے گا تو دیکھیں گے. میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں نا. میرا تو ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, شہباز شریف صاحب نے ابھی انٹرویو دیا ایک ریسنٹلی حامد میر صاحب کو. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جنرل ندیم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ شہباز شریف صاحب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا, اکارڈنگ ٹو شہباز شریف صاحب, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے دا ہول گیم وینٹ ٹو عمران خان صاحب. آپ نے سنا ہوگا یہ شہباز شریف صاحب. میں نے سنا. مجھے اس میں ایک فیکچوئل پرابلم لگتی ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے. پہلی بات تو 4 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وی کی ناٹ ویریفائی دس. اور میں نے جب جنرل باجوہ سے ایگزیکٹلی اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا, بات کچھ اور طریقے سے ہوئی تھی. خیر, بٹ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا. سو بیسکلی اگر میں اس کانسیپٹ سے جاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اگر وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں. دیٹس ان ڈیموکریٹک, رائٹ؟ ووٹ کو عزت دو کا کانسیپٹ نہیں بنتا, یہ غلط بات ہے. عوام کا جو ووٹ ہے وہ بندہ وزیر اعظم بنے. بٹ دین جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات آتی ہے تو آپ کی پوری پارٹی جو ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. از دیٹ فیئر؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی تو شہباز صاحب نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. جی نہیں کی. جس نے کر لی اس نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا اور اسی لیے آج اس کا یہ حال ہے. ٹھیک. اور جہاں تک آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی, اس وقت بھی میرا کیا موقف ہے, آج بھی میرا کیا موقف ہے, وہ میں نے ریپیٹ کر دیا. میں بالکل اپنے اس